نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد بلال فردی آج جس حسین شخصیت پر لب کشائی کرنے لگا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج 15 رمضان المبارک یوم ولادت شہزادہ جنت وارث جنت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، اور میری طرف سے تمام دوستوں کو مولا امام حسن کی ولادت مبارک ہو۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ مورخہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ شریف میں تولد ہوئے۔ اگر نسب کی طرف جایا جائے تو ایک ایسا عالی نسب کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خاندان دنیا میں سب سے افضل خاندان۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد گرامی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بہن سیدہ زینب علیہ السلام، اور اگر والدہ کی طرف جایا جائے تو بنت نبی خاتون جنت بطول کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کہ ہر طرف سے ایک عالی اور پروقار نسب کے حامل یہ شخصیت کہ جن کی تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ شب مبارک کی بات کی جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5884، کہ مدینہ کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے کہ فرمایا کہ بچے کو لاؤ، بچے کو لاؤ۔ یہ جملہ 3 بار فرما کر فرمانے لگے کہ حسن بن علی کو لاؤ، اور جب آپ کو لایا گیا تو آپ نے اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت رکھے تو ان سے بھی محبت رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی امام حسن سے زیادہ محبت نہ کی۔ یہ ہے وہ پیکر انوار شخصیات کہ جن کا نہ تو کوئی ثانی دنیا میں نہ کوئی بدل دنیا میں، اور اگر آخرت کی بات کی جائے تو یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، ہر طرف سے ایک اعلیٰ اور خوش اسلوب خاندان کا یہ چشم و چراغ، اور 5واں خلیفہ راشد۔ ہمارے ہاں 4 خلفائے راشدین کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد 30 سال کا دور جو ہے وہ رشد و ہدایت کا دور ہوگا، یعنی کہ جسے ہم عرف عام میں خلافت راشدہ کہہ لیتے ہیں۔ اور اگر حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر مولا کائنات تک یہ عرصہ دیکھا جائے تو یہ 29.5 سال کا بنتا ہے، اور آپ کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اگر دور مبارک شامل کر لیا جائے تو پھر یہ عرصہ پورا 30 سال ہوتا ہے۔ اور ہاں، اگر کسی کو اس بات سے اختلاف ہے تو اسے اگر امام حسن مجتبی سے بہتر کوئی ملتا ہے تو وہ شامل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، کہ جس کو رسول اپنا بیٹا کہیں اور پھر سردار کہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، صلح حسن کے متعلق یہ حدیث ہے،
حدیث کا نمبر ہے 2704۔ ابو موسیٰ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن امیر معاویہ کے مقابلہ میں اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے تو عمرو بن العاص امیر معاویہ سے کہنے لگے کہ معاویہ، میں اپنے مقابلے میں اور تمہارے مقابلے میں ایک پہاڑ جیسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو آج ہمیں ختم کیے بغیر واپس نہ جائے گا۔ جس پر امیر معاویہ نے کہا کہ اگر اس لشکر نے مجھے اور اس فوج کو مار ڈالا تو بیواؤں اور یتیموں کو اس کا جواب کون دے گا؟ کچھ بھی کر کے صلح کر لو۔ اور پھر 2 قریشی نوجوانوں کو صلح کے لیے قاصد بنا کر امام حسن کے پاس بھیجا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بنو عبد المطلب ہوں اور میرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ روپیہ پیسہ لیے بغیر تو واپس نہیں جانے لگے۔ تو جس پر انہوں نے کہا کہ آپ جتنا پیسہ کہیں معاویہ آپ کو اتنا ہی پیسہ دے دے گا۔ پھر آپ نے اور بھی کچھ باتیں منوائیں تو وہ بھی باتیں مان گئے۔ تو فرمایا ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ان کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تو تب آپ نے فرمایا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر مجھے اپنے ساتھ کھڑے کر کے یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا کہ رسول جسے اپنا بیٹا کہے، اور کون ہوتا ہے اسے بغض رکھنے والا؟ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ جو رسول کے بیٹوں کے ساتھ بغض رکھے، رسول کے خاندان کے ساتھ بغض رکھے۔ فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور پھر سردار بھی قرار دے دیا۔ سردار صرف دنیا کا نہیں، فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اور اکیلا نہیں، اس کا بھائی بھی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اور پھر اس کی والدہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، اور پھر اس کا نانا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت دونوں جہانوں کے والی و سردار۔ اور ہم کون ہوتے ہیں جو ان کی تمیز کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ یا کمپیئر کریں؟ یہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا یہ وتیرہ ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ جو دین کے وارثوں کو پسے پشت ڈال کر اور لوگوں کے ساتھ کمپیئر کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بغیر کسی عوض کے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا امت کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا، اور اسی کو پورا کرتے ہوئے، اسی پر پورا اترتے ہوئے پھر آپ نے وہ صلح کر لی، اور بغیر کچھ لیے دیے یا بغیر کسی خون ریزی کے آپ واپس آ گئے۔ آپ کی شان کی اگر بات کی جائے تو کوئی حد ہی نہیں ہے، آپ کے جمال کی بات کی جائے تو کوئی حد ہی نہیں، کمال کی بات کی جائے تو کوئی حد ہی نہیں۔ یہ وہ خاندان ہے جو ہر لحاظ سے بے حد ہے، اور محبت ان کا وتیرہ رہا، سخاوت ان کا شیبہ رہا۔ ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو افضل و معطر خاندان کہ جن کی طہارت کا ذکر قرآن مجید نے بھی دیا۔ لہٰذا سامعین، اہل بیت کو پس پشت نہ ڈالیں، اہل بیت کی محبتوں کو اپنے دل میں سمو لیں۔ آپ کے ہر سانس کے ساتھ ان 5 کے نام نکلیں۔ یہی وہ 5 نام ہیں جو آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے، اور اگر آپ ان کے ساتھ بغض رکھیں، جنت کے سرداروں کے ساتھ بغض رکھیں، اور یہ بھی سمجھیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو جنت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ حصول جنت رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا حصول رکھنا ہوگا کہ وہ یہی ہیں جن کے صدقہ سے آپ کو جنت ملے گی۔ اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اہل بیت سے جڑ جاؤ، ہر ایک کو کٹ کر دو، ہر ایک سے قطع تعلقی کر دو، صرف انہی کی محبت میں اپنے دن رات ایک کر دو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میرا خاندان ہے، جو ان سے محبت رکھیں تو بھی ان سے محبت رکھ، جو ان سے بغض رکھیں تو بھی ان سے بغض رکھ،
جو ان سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھ۔ او بھائی لوگوں، اگر آپ ان کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو تو یہ بغض ہے۔ اگر آپ ان سے بغض رکھتے ہو تو پھر اللہ بھی آپ سے بغض رکھے گا، اور اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہو تو ان کی خوشنودی حاصل کرو۔ فاضل بریلی علیہ رحمت کا شعر ہے کہ سب چاہتے ہیں رضائے خدا، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور رضائے محمد کیا ہے؟ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کہ رسول ان کی رضا چاہتا ہے، رسول ان سے محبت چاہتا ہے، اور اگر تم ان سے محبت کرو تو پھر رسول بھی تم سے راضی اور خدا بھی تم سے راضی۔ وآخر الدعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔